تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صلح امام حسن علیہ السلام ہے تو معاویہ بن ابی سفیان سے، یہ جو ہے وہ علیہ باللہ معاذ اللہ بیعت ہے۔ آئیں ذرا میں شرائط پیش کر دیتا ہوں، پھر فیصلہ خود کر لیجیے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ شیعہ سنی مشترک مجمع اور پوری دنیا میں جا رہا ہے، تو میں پہلے بھی چیلنج دے چکا ہوں پہلی 2 مجالس کے اندر کہ کسی امام نے کسی بھی ظالم کی کبھی بھی بیعت نہیں کی۔ ہمارے کسی امام نے بنو امیہ کسی کی بھی بیعت نہیں کی ہے۔ مولا امیر سے لے کے 11ویں امام تک 12ویں امام تک کبھی بھی کسی نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ فیضان گرام میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیجیے گا۔ آج میرا یہ مضمون ہے، سب نے لکھا بھی نہیں صلح کر لی صلح۔ اب سب سے پہلے ایک ہوتی ہے کہ انسان کی پالیسی سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا اسلوب یہ ہے، ہم یہ روش ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ سیرت ہے۔ تو مولا امیر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بھی میں ایک دوبارہ فیصلہ کن جنگ کروں گا معاویہ کے خلاف، یعنی شام کے حاکم کے خلاف، اور پھر مولا کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کا ہاتھ نہیں تھا، میں جملے کہہ گیا، کسی دشمن کا ہاتھ نہیں تھا، عبد الرحمن ابن ملجم نے خود ہی، بہرحال مجھے اس پہ ملعون پہ کوئی وہ بحث نہیں کرنا۔ تو اب ایک مرتبہ مولا امیر علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں ایک فیصلہ کن جنگ کروں گا۔ اب کیا ہوا؟ فوج تیار ہوئی، مولا کی شہادت ہو جاتی ہے، مولا حسن علیہ السلام نے وہیں سے سنبھالا اور کہا کہ میں یہ جنگ کروں گا، اور اسی لشکر کے ساتھ آپ جنگ پہ گئے۔ فوج آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کیا ہوا؟ آدھی فوج اس نے پیسے دلوائے اور بکنے والے ہر دور میں رہے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں تو آپ نے فوراً جناب سید الشہداء سے فرمایا کہ آپ بہنوں کو لے کے کوفے سے فوراً بھائیوں کو لے کے مدینے چلے جائیے، یہاں پہ حالات بدل رہے ہیں۔ 6 مہینے مولا حسن علیہ السلام حکومت میں رہے۔ تو آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام کہاں تھے؟ تو آپ نے کہا کہ بہنوں کو لے جائیے کیونکہ حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ حالات ایسے بنے۔ تو سارے بھائی بہنوں کو لے کے واپس مدینے آئے۔ پیچھے آپ نے دوبارہ کہا کہ نہیں دوبارہ لشکر تیار کرو، پھر لشکر تیار ہوا، پھر وہ جو آدھی فوج رہ گئی تھی ان میں سے آدھے لوگ پھر چلے گئے، بک گئے۔ کہنے میں حرج نہیں ہے، جس نے بھی کہا کہ بک گئے واقعاً بک گئے۔ پھر جو لوگ رہ گئے، یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے، حتیٰ کہ اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ مولا حسن علیہ السلام اپنے خیمے میں تنہا نماز پڑھ رہے تھے، لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اور جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی نے آپ کا مسلح کھینچ لیا اور آپ اپنے چہرے کے بل زمین پہ آئے۔ پھر بھی آپ نے کیا اعلان کیا کہ میں جنگ کروں گا، کیونکہ میرے بابا کی پالیسی یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے صلح نہیں۔ جو افراد رہ گئے تھے پھر آہستہ آہستہ ان میں سے بھی اکثر لوگ چلے گئے، اب امام رہ گئے، اسی لیے کہتے ہیں نا تنہا ترین امام علیہ السلام۔ جب کوئی نہیں رہا، اب ایک مرتبہ شام والے نے کیا کیا، اب یہ صلح کیونکہ نام لکھے ہوئے ہیں دونوں کے، مجھے نام لینے میں تو حرج نہیں ہے نا، کیونکہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس نے کیا کیا، ایک بلینک پیپر پہ ایک کورے کاغذ کے اوپر دستخط کر کے بھیجا کہ میں صلح چاہتا ہوں حسن مجتبیٰ سے، جو چاہیں لکھ لیں، میں نے دستخط کر دیے۔ یہ پڑھوں اتنا کھل کے یا نہیں؟ فیضان گرامی ایک مرتبہ اس نے دستخط کی اور اس نے بھیج دیا۔ اب امام علیہ السلام کو ایک کولا کاغذ میں لگا کہ بھئی اس پہ بلینک یہ کاغذ ہے، اس پہ جو چاہیں لکھ لیں۔ اب لوگ سارے کے سارے امام کو فشار دے رہے ہیں کہ آپ صلح کیجئے، کیونکہ اس نے ہر چیز آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ آپ جو چاہیں شرائط لکھ لیں۔ امام نے کہا جب میں اس کے کردار کو جانتا ہوں، اس کے شجرے کو جانتا ہوں، بھئی مجھ سے اس سے زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا۔ تو امام نے کہا میں جب جانتا ہوں، اسے جانتا ہوں، اس کے کردار کو جانتا ہوں، اس کی بغض و عداوت کو جانتا ہوں، میں اس سے صلح نہیں کروں گا۔ کہا اب علیہ باللہ استغفر اللہ تعالی، اب لوگوں نے ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع کیا، کہا اب آپ فتنہ کروا رہے ہیں، جب جنگ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ صلح نامے پہ دستخط کر کے بھیج چکا، تو آپ صلح کیوں نہیں کرتے؟ توجہ مجمع کی۔ امام نے کہا صلح اس سے ہوتی ہے جو صلح کا پاس رکھے، جو پاس ہی نہیں رکھے گا اس سے کیسی صلح؟ صلح وہاں ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ وہ اس نے بلینک پیپر پہ اس نے کوئی ہر شرط آپ کی ماننے کو تیار ہے، دستخط کر دیے، تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ شرائط نہیں مانے گا؟ مولا نے فرمایا تم جانتے نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، میرے بابا نے جس کے متعلق جو فرمایا تھا صحیح تھا یا نہیں تھا؟ جو فرمایا جس کے متعلق وہ صحیح تھا، میں اس علی کا بیٹا ہوں، میں بتا رہا ہوں یہ دھوکے باز ہے۔ توجہ، لوگوں نے کہا بھئی یہ عیار ہے، یہ نہیں مانے گا شرائط کو۔ کہا جب آپ لکھیں گے اور وہ نہ مانے پھر کہیے گا، پہلے لکھے تو صحیح۔ توجہ، اب شیعہ سنی سب یہ کہتے رہتے صلح کر لی صلح کر لی، شرائط کیا لکھی مولا کی یہ دیکھیے۔ مولا نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما صالح بہ حسن بن علی بن ابی طالب، یہ وہ مصالحت ہے جو علی کے ابو طالب کے بیٹے علی کے بیٹے حسن مجتبیٰ نے کی، معاویہ ابن ابو سفیان،
اس سے. اور پھر مولانا نے لکھا پہلی شرط معاویہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. نہیں ہے تو سارا مجمع نہیں ہے, جیتے رہیں, سلامت رہیں, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. توجہ, مولا حسن مجتبیٰ نے پہلی شرط رکھی, نام میں لے چکا ہوں, وہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. میں اگر آپ میں سے کسی سے کہوں کہ آئندہ سے آپ قرآن و سنت کو مانیں گے تو آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں مسلمان ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا نے پہلی شرط رکھی, شام والا قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. یہ اس سے کہا جاتا ہے جو عمل نہ کر رہا ہو. میرے جملے بہت نہیں, یہ پریشان ہیں آپ حضرات. مولا نے پہلی شرط رکھی قرآن و سنت پہ عمل کرو. آج مسلمانوں سے کہیے نواسہ رسول نے لکھا اسے قرآن و سنت پہ عمل کر. اور پھر مولا نے کہا میں بتا رہا ہوں 5 شرائط لکھ رہا ہوں, 5. مولا کی صلح بھی پنجتنی ہے. جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. اعزازِ گرامی, مولا نے کہا میں 5 شرائط لکھ رہا ہوں اور ابھی سے بتا رہا ہوں, یہ ایک شرط بھی نہیں مانے گا. اور نہیں مانی اس نے ایک بھی شرط نہیں مانی. مولا نے فرمایا یہ نہیں مانے گا. پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. اور وہ افراد جو کہتے ہیں بیعت کر لی تھی. مجمع کی توجہ, مولا حسن مجتبیٰ کی شرائط بھی شیعہ سنی تمام علماء نے لکھی ہیں. توجہ, یا تاریخ یعقوبی دیکھ لیں, تاریخ طبری دیکھ لیں, تاریخ ابن کثیر دیکھ لیں, سب نے لکھا ہے. حسن مجتبیٰ نے 5 شرائط لکھی. پہلی, قرآن و سنت پہ عمل کر. نمبر 2, میرے بابا پہ سب کو شتم نہ کر. سیرت شیخین کا تذکرہ نہیں ہے. پھر اب تو شیخین کی بات ہی نہیں ہے, تینوں خلفاء, چاروں کا نام لے. اگر خلفاء راشدین 4 ہوتے تو مولا چاروں کا نام لیتے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے, پریشان ہے. میں لائیو پڑھ رہا ہوں اور آپ یہاں پریشان ہو رہے ہیں. کراچی میں نے جانا ہے, آپ نے نہیں. عزیزان گرامی, اگر مولا حسن مجتبیٰ خلفاء چاروں کو حق پہ مانتے تو کہتے چاروں کا معاملہ کا میرے بابا پہ سب کو شتم نہیں ہوگی. قرآن سنت علی, یہ حسن مجتبیٰ نے لکھا ہے. اور اگر کوئی کہے حسن نے بیعت کر لی تھی تینوں, توجہ, اگر سب کی بیعت کر لی تھی مولا نے سب کے نام کیوں نہیں لیے؟ اس کا مطلب ہے جو کہہ رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ نے بیعت کی تھی, یا اسے پتہ کچھ نہیں ہے یا پتہ ہے چھپا رہا ہے. میری باتیں کرا تو نہیں گزر رہی ہیں. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرما رہے پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. دوسری شرط میرے بابا پہ سب کو شتم کو روکے گا. وہ افراد جو کہتے ہیں نہیں یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے, توجہ, وہ افراد جو کہتے ہیں شیعوں کا پروپیگنڈا کہ شام والا مولا علی پہ سب کو شتم کرتا تھا, ممبروں سے 70,000 سے زیادہ ممبروں پہ مولا کا نام لے کے 70,000 سے زیادہ سب کو شتم ہوتی تھی, لعنت ہوتی تھی. صحیح بخاری میں بھی لکھا, ان سب کتابوں میں لکھا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروپیگنڈا ہے, اپنے کتابوں سے نکال سکتے ہیں. توجہ, میرا ایک سوال تمام اپنے بھائیوں سے, میرا کوئی سنی بھائی یہ نہ سوچے کہ میں تعصب سے بات کر رہا ہوں, میں سب سے درخواست کروں گا. میرا ایک سوال ہے, آپ کہتے ہیں خلفاء راشدین 4 ہیں, اگر کوئی پہلے خلیفہ پہ لعنت کرے تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھی کافر ہے, دین سے خارج ہے. دوسرے خلیفہ پہ اگر کوئی لعنت کرے تو کافر ہے, دین سے خارج. اگر کوئی تیسرے خلیفہ پہ لعنت کرے تو کافر ہے, دین سے خارج. اور چوتھے سے متعلق کیا خیال ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر خلفاء راشدین 4 مانتے ہو, پھر جو پہلے 3 پہ اصول ہے چوتھے پہ کیوں توڑتے ہو؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے بڑے بڑوں کے چہروں سے نقاب اتر جائے گا. بہت لوگ پریشان ہیں آج. ایسا نہیں کہ یہ جناب مولا کائنات اور جناب مولا کائنات کی اولاد سے متعلق صرف کیوں گوز ہے. سب کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے, نہیں کریں گے تو مولا امیر, مولا حسن, مولا حسین, آل محمد علیہ السلام کا دفاع کوئی نہیں کرے گا. میں تو کھل کے بولوں گا,
اور ابھی میں پاکستان جا رہا ہوں وہاں پہ بھی پڑھوں گا. عزیزان گرامی، اب امام حسن مجتبیٰ نے جو شرائط لکھی ہیں وقت گزر گیا ہے، بہت تیزی سے پیش کر رہا ہوں. پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. دوسری شرط تو میرے بابا پہ سب و شتم کو رکوائے گا. کیا اس نے رکوایا؟ نہیں رکوایا. پہلی شرط پہ عمل کیا؟ نہیں کیا. تیسری شرط اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نہیں بنایا. اس نے بنایا یا نہیں بنایا؟ پتہ نہیں میری باتیں بہت نہیں بہت کتنا دفاع کریں گے، کتنی آپ تاریخ پہ پردے ڈالیں گے، کتنے کلین شیٹ ہیں. عزیزان گرامی، یہ سب کے سب مولا کے جملے. اپنے بعد کسی کو. نمبر 4، یہ جو کوفے کے بیت المال میں 5,000,000 یعنی 5 ملین جو یہاں سکے رکھے ہیں اسے شام نہیں لے جائے گا. یہ جو میرے بابا کے ماننے والے ہیں یہ پیسے انہی میں تقسیم کرے گا. کیوں؟ مولا جانتے ہیں کہ یہ فاقوں پہ لے آئے گا میرے بابا کے ماننے والوں، انہیں بھوکا مارے گا. سمجھ میں آیا؟ پروپیگنڈا، یہ سیاست سمجھ میں آئی کہ جو آ جاتا ہے وہ پھر بھوکا فاقے، ان سب کے کھانے بند کر دو، ان کا وظیفہ بند کر دو. مولا نے فرمایا یہ جو 50 لاکھ سکے یہاں پہ بیت المال میں کوفے میں رکھے ہیں یہ شام نہیں لے جاؤ گے، کوفے کے میرے بابا کے شیعوں میں تقسیم کرو گے. خبردار یہ پیسے بیت المال کے یہاں سے نہ لے جانا. کیا اس نے عمل کیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، میں چیلنج دے کے بات کر رہا ہوں، کھل کے بات کر. اتنا کھل کے تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں کھل کے پڑھ رہا ہوں. اٹھا کے دیکھ لیجئے دوبارہ فاقے شروع ہو گئے. مولا کے چاہنے والوں کے گھروں میں روٹی نہیں پکتی تھی. مولا حسن مجتبیٰ جانتے ہیں، اس کی سیاست کو جانتے ہیں، اس پالیسی کو جانتے ہیں، اس منافقت اور عیاری مکاری کو سمجھتے ہیں. کیا یہ پیسے نہیں لے جاؤ گے؟ کیا کیا اس نے کہا پہلی فرصت میں سب کو فاقوں پہ لے آؤ، یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے، یہ خود علی کو چھوڑ دیں گے. عزیزان گرامی، لوگ فاقوں پہ آ گئے لیکن وہ ان سے علی نہیں چھڑوا سکا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ گھروں میں روٹی نہیں پکتی تھی، گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، مائیں بچوں کو تھپکیاں دے کے سلا دیتی تھی. خبردار بیٹا علی کی مخالفت نہ کر.